اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے. اور خود سے کہا کہ اس قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے. چھونا حرام ہے اگر وضو نہ ہو. حالت طہارت شرط ہے. اب اہل بیت کو بھی سمجھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اہل بیت کو بھی سمجھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. جسم پاک ہو. اہل بیت کو سمجھنے کے لیے دل کی پاکیزگی. جب تک دل پاک نہ ہو تو اہل بیت اس دل میں نہیں سماتے، کیونکہ اہل بیت پاک ہیں، وہ اس پاک دل میں آئیں گے. جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی اتنا ہی اہل بیت کا مقام زیادہ سمجھ میں آئے. وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، توجہ مجمع کی ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، میں رجس کو آپ سے دور رکھنا چاہتا ہوں. رجس کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اے اہل بیت، اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. میں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت، اللہ آپ کو رجس سے دور رکھنا چاہتا. اگر اللہ یہ کہتا نا کہ میں اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، سارے مجمع کی توجہ، اگر اللہ یہ فرماتا نا کہ اے اہل بیت میں آپ کو دور رکھوں گا رجس سے، تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے رجس کی طرف، لیکن اللہ دور رکھے گا. لیکن اللہ نے فرمایا اے اہل بیت میں رجس کو دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہو وہ رجس ہے. تو فاجواد عملی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں نے رجس کو دور رکھا ہے، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا. تو اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھی ہے. یہ پاک و پاکیزہ ہیں. حضرات جتنا پاک ہوتے چلے جائیں گے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اہل بیت سے، اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے رجس کو دور رکھا. بہت سے لوگوں نے لکھا نجاست ہے رجس، کچھ نے لکھا پلیدگی ہے، کچھ نے لکھا غلاظت ہے، کچھ نے لکھا جہالت ہے. حضرات یہ سارے ترجمے محدود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کا رجس دور رکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بت پرستی رجس ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں بت پرستی نظر آئے، کہیں پہ بھی نظر آئے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ساری ازواج کا احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہے میں نے رجس کو دور رکھا ہے. تو اگر کہیں پہ بت پرستی نظر آ جائے، پیشانی جھکتی نظر آ جائے، تو سمجھ لو اہل بیت میں نہیں ہے، ازواج میں ہو سکتی ہیں اہل بیت. قرآن کی آیت ہے، میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے. حضرات ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مؤنث کے صیغے ہیں، مذکر، ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ رجس کو سمجھ لیں. اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا، یہی آیت تطہیر نازل ہوئی، تو پیغمبر نے تعارف کروایا. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. پیغمبر نے تعارف کروایا اور سب نے لکھا. آپ پاکستان میں تو عام طور سے نعت سننے میں آتی ہے اے کالی کملی والے اس پہ لاکھوں سلام. یہ کالے رنگ سے کوئی بے وجہ کا کچڑ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیغمبر صاحب ہمیشہ کالی ابا لیا کرتے تھے، اس لیے ہمارے ہاں 3 بلکہ 4 چیزیں ایام ازا نہ بھی ہوں تب بھی مکروہ نہیں ہے. ایام ازا کے اندر تو اپنی جگہ پہ ثواب ہے کالے رنگ کا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں مکروہ ہے. لیکن 4 چیزیں کالی پورے سال پہنتے رہیے مکروہ نہیں ہے. ایک امامہ، کالی ابا، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ کالی ابا لیا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے وہیں سے آئے نا، اور کالے موزے اور کالا رومال، یہ 4 چیزیں. اس کے علاوہ جوتے اور سب چیزیں مکروہ. بہرحال مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں. صرف ایام ازا غم کی علامت ہے. ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں، انہوں نے کہا غم کی علامت ہے، سیاہ رنگ، اس لیے ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم میں، سفر میں. یہ ائمہ علیہ السلام کی شہادات پہ. حضرات توجہ کیجیے گا. حضرت پیغمبر نے کالی رنگ کی ابا اڑھائی،
کالے رنگ کی کسا اڑائے گا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہی ہے میرے خاص، یہی ہے میرے عام، یہ ہے میرے اہل بیت۔ میں نے بہت سوچا یا رسول خدا، یہ آپ نے کالے رنگ کی ابا کیوں اڑائی؟ کسی اور رنگ کی ابا اڑا دیتے؟ کہا نہیں، یہ روش میں نے اللہ سے لی ہے، اللہ نے خانہ کعبہ پہ کالے رنگ کا غلاف اڑایا، بے توجہ مت میں کی، کالے رنگ کا غلاف اڑایا، اللہ نے کہا یہ ہے میرا بیت۔ توجہ ہو، ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے، لفظ حرم کو ذہن میں رکھیے گا، ساری مسجد الحرام حرم ہے، اللہ نے کہا یہ ہے میرا بیت، کالا غلاف اڑا کے کہا یہ ہے میرا بیت، رسول خدا نے کہا یہ ہے حرم، یہ ہے اہل بیت، کہ حرم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، کہ کالے رنگ کی اللہ کی روش کو اپنایا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اور جب تعارف کروا دیا تو جناب جبرائیل نے سوال کیا، ملائکہ نے سوال کیا، یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ تو کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہا کون ہے؟ کہا فاطمہ، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، پنجتن کا تعارف کروا رہے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ سے۔ اور فرمایا آپ نے جناب ختمی مرتبہ سے نہیں، جبکہ تعارف ہونا چاہیے تھا کہ رسول خدا ہیں، ان کے بھائی علی ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں اور ان کے دو نواسے ہیں، لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے، مرکز تعارف اہل بیت جناب سیدہ ہیں، اہل بیت کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ ہیں۔ حضرات میں نے بہت سوچا کہ پروردگارہ تو نے مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ تو میرے ایک ذہن کے اندر جواب آیا، آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو ذرا جواب دیجیے گا۔ تو حضرت توجہ ہو، ایک مرتبہ اللہ نے تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ جناب سیدہ مرکز ہے، کہ کیونکہ اہل بیت کا تعارف کروا رہا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا جب بھی اختلاف ہو کہ اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے تو اسے مرکز پہ پلٹا دینا، اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اور اگر مرکز سے محرم نہ ہو تو اہل بیت سے خارج ہے۔ پیغمبر اسلام سے، امیر المؤمنین سے، امام حسن حسین سے بہت سے رشتے جوڑ لیں گے، کہیں گے ہم بھی اہل بیت میں ہیں، کہ نہیں، لیکن مرکز جناب سیدہ کو قرار دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ۔